اما بعد، گزشتہ کل قرآن کریم کی تلاوت کے احکام و مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ اسی سے ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنا، ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں، قائل نہیں ہیں ایصال ثواب کے، جبکہ اس اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ جو ایصال ثواب کو مانتے نہیں ہیں کہ ایصال ثواب ہے ہی نہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان کو اپنا عمل کام آئے گا، دوسرے کا عمل کام نہیں آئے گا۔ تو مرنے والا تو مر چکا، اب زندہ کا عمل اس کو کام نہیں آئے گا، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ اور خلاصہ ملتا ہے کہ مرحومین کو بدنی اور مالی عبادت کا ثواب بخش سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ جسے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری ماں حج کرنا چاہتی تھی لیکن اپنی بیماری اور عمر کی وجہ سے، صحت کی کمزوری کی وجہ سے حج نہ کر سکی، اگر وہ زندہ رہتی تو حج ضرور کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی جانب سے حج کر۔ اب دیکھیے، حج کون کر رہا ہے؟ زندہ شخص، بیٹا حج کر رہا ہے، زندہ حج کر رہا ہے، ثواب کس کو پہنچا رہا ہے؟ مرحومین کی جانب سے کر رہا ہے۔ تو ایصال ثواب خود احادیث مبارکہ سے ثابت، مرحومین کو پڑھ کر بخشنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایسے کئی واقعات حدیثوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے اپنے مرحومین کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا ان کی جانب سے صدقہ کر، یعنی صدقہ جاریہ کر، ان کو ثواب پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب چاہے قرآن کریم پڑھ کر ہو یا اور عبادت کے ذریعے، یہ جائز ہے، ہم اپنے مرحومین کو اور کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر یہ معمول ہوتا ہے کہ 27ویں شب، رمضان مبارک کی 27ویں رات ہوتی ہیں تو گھروں میں عورتیں نان کھتائی منگاتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں اور گھر کے افراد کا طے کرتی ہیں کہ کل کتنے قرآن کریم سب نے پڑھیں، اور پھر مصلی بچھا کر اگربتی جلا کر یہ دعا کے چند کلمات پڑھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم نے اتنے پڑھے، اتنے قرآن ہماری جانب سے فلاں فلاں مرحوم ان کو بخش دے، اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طرح کا کوئی طریقہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ صرف دل کی نیت ہے۔ اس کے لیے مصلی بچھانا، نان کھتائی منگانا، اگربتی جلانا، یہ تو ہم نے سب طے کر لیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بس یہ پہلے سے چل رہا ہے تو اب ہم چلنے دے رہے ہیں، جبکہ یہ کوئی اوتھینٹک قرآن حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، جو تلاوت کی ہے، بس آپ دل میں ارادہ کرو کہ باری تعالیٰ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحومین کو یا پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب تو پہنچا دے، ثواب پہنچ جائے گا۔ زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ صرف دل میں ارادہ کر لو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو فاتحہ کے نام پر طریقہ چل رہا ہے کہ مستقل اس کا ایک فاتحہ کرنا اور پھر ایصال ثواب کرنا، تو ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، وہ نان کھتائی وغیرہ، شیرینی، مٹھائی، یہ تو ہماری مرضی پہ ہیں، چاہو تو تقسیم کرو، چاہو تو یہ تو خوشی بشاشت پہ ہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ کی مرضی پہ ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کو 27ویں رات میں روک دینا، یہ بھی غلط ہے۔ ابھی بخشنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب پڑھو تب نیت کر لو، لیکن تلاوت کا یہ معمول تو چالو رہنا چاہیے، یہ 27 پہ رکنا نہیں چاہیے۔ جیسے مساجد میں تراویح میں قرآن کریم عام طور پر اکثر مساجد میں 27 پہ ختم ہوتا ہے، باقی مساجد میں الگ الگ موقع پہ ختم ہوتا ہے، تو وہ گھروں میں بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ ہم بھی اپنا قرآن ختم کر لیں۔ نہیں، تلاوت کا حکم تو ہمیں موت تک کے لیے ہے۔ رمضان تو ہمارے ایک عملی مشق کے لیے ہے کہ ہمیں رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، تو اب یہ ہم عید کے چاند تک جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کو جاری ساری رکھیں، اور آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ یہ میری جو عادت رمضان میں تھی
اور اللہ کی توفیق سے جو میں تلاوت کرتا تھا کہ میں رمضان مبارک کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا. ایک پارا، آدھا پارا، وہ نہیں ہوا تو پاؤ پارا، وہ نہیں ہوا تو کم سے کم ایک دو رکوع. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں اسی لیے آتا ہے ہر سال کہ ہماری زندگیاں معمول پر آ جائیں، عمل پر آ جائیں. تو ان عمل کو برقرار رکھنا ہے. تو قرآن کریم کو 27 پر ختم کر کے بند نہیں کرنا، اس کی تلاوت کو جاری اور ساری رکھنا ہے. اسی طرح کیا کسی نے قرآن کریم پڑھا مکمل کیا؟ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہم رمضان مبارک میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کو بخشنا ضروری ہے. اس کو بخشنا ضروری ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب فوراً مل جاتا ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا تو اس کو اس کے لیے نیکی ہے. کتنی نیکی ہیں؟ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اور پھر آپ وضاحت فرماتے ہیں الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو پڑھ کر بخشنا ضروری نہیں ہے. ہم جو پڑھتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں پہ، جگہ جگہ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے. اب یہ بخشنا ہماری مرضی پہ آپشنل ہے. آپ چاہو تو اس میں سے کچھ اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہیں تو اس کا ثواب آپ کو تو ملنے ہی والا ہے. آج بھی ہمارے گھروں کی مستورات یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو بخشنا ضروری، اس لیے مستورات بڑی فکر میں رہتی ہیں ان آخری دنوں میں کہ ہمارے گھر میں جو قرآن پڑھے گئے ابھی بخشے نہیں ہیں. اس کے لیے کسی مولانا کو بلاؤ، اس کے لیے مصلی بچھاؤ. تو یہ ساری رسموں کو ختم کرنا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں ہم کو ثواب مل جاتا ہے. بخشنا ہے بس آپ دل میں ارادہ کر لو، آپ کا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق